ہمارا معاشرے کا اور اس پاک و ہند کے معاشرے کا المیہ یہ ہے ہندوانہ رسم و رواج کی بنیاد پر کہ ہم عموماً جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں۔ ہماری ساس بھی ہمارے ساتھ ہے، ہمارا دیور بھی ہمارے ساتھ ہے، ہماری جٹھانیاں دیورانیاں بھی ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسائل یہ ہوتے ہیں کہ نند جو ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی پھپھے کٹنی ہے، اس سے یہ ساری عورتیں تنگ ہیں، اور یہ بیچاری نند عموماً 4 قسموں پر محیط ہوتی ہے۔ ایک وہ نند ہے جو اوور ایج ہو گئی ہے، جس کی شادی کسی وجہ سے نہیں ہو سکی۔ دوسری وہ نند ہے جس کی شادی تو ہوئی لیکن اس کا شوہر ملک سے باہر ہے، اب وہ عورت اپنے سسرال میں گزارا نہیں کرتی، وہ ماں کے گھر آئی ہے، اور ماں کے گھر میں آنے کے بعد بھابھیوں پر حکم چلانا اور بھابھیوں کو ڈی گریڈ کرنا اور بھابھیوں پر حکومت قائم کرنا وہ اپنا حق سمجھتی ہے۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جس کی شادی ہوئی تھی لیکن وہ اپنے غلط وتیرے، غلط زبان، غلط رویے سے طلاق لے کر ماں کے دروازے پر آ گئی ہے، اور اب بھابھیوں کو طلاق کے جیسی منحوس اس عمل جس سے خود گزری ہے چاہتی ہے کہ میرا بھائی کا گھر بھی تباہ ہو، اجڑے، اور یہ بھی طلاق لے کر یا اس کو طلاق دے کر گھر بھیجا جائے۔ اس میں وہ بھرپور عملاً کردار ادا کرتی ہے۔ اور چوتھی قسم وہ ہوتی ہے کہ نند کہیں پاس ہی 1 گلی 2 گلی چھوڑ کے رہتی ہے، اور سارا دن وہ اپنے سسرال اور اپنی ساس، اپنی دیورانیوں جٹھانیوں سے جان بچا کر، جان بخشی کرا کر ماں کے گھر آ کے اپنی بھابھیوں کے اوپر کوڑا لے کر مسلط ہو جاتی ہے اور پریشان کرتی ہے۔ اب ان چاروں طرح کی نندوں کا حل ہے، آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے روزانہ 141 مرتبہ کی تعداد میں، اور تصور میں دم کرنا ہے، اور اگر وہ آپ کے ہاتھ سے کچھ کھاتی پیتی ہیں تو آپ ان کی تھوڑی سی خدمت کریں، اور خدمت کر کے ان کے زبان کو بند کر دیں، ان کی زبان کو سی دیں، ان کی زبان کو کچھ آرام اور سکون ان کے منہ میں دیں کہ آئندہ کے لیے وہ نہ نکل سکے۔ اس عمل کو اگر آپ نے 21 دن کر لیا تو ہمیشہ کے لیے تمام نندیں جن کی نیت سے پڑھا ہے سکون اور عافیت ہو جائے گی۔ یہ ایک ہو تو بھی اثر کرے گا، یہ 6 جہاں نندیں ہوں وہاں پر بھی انشاءاللہ کارگر ہے، مفید ہے اور کامیاب ہے، اور کم از کم میری زندگی کا 15 سال سے زائد کا تجربہ اس عمل پر ہے۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ 141 مرتبہ بغیر درود شریف، بغیر بسم اللہ کے پڑھنا کیا ہے؟ یا قاہر ذا البطش الشدید انت الذی لا یطاق انتقامہ یا قاہر۔ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، یا قاہر ذا البطش الشدید انت الذی لا یطاق انتقامہ یا قاہر، یا قاہر ذا البطش الشدید انت الذی لا یطاق انتقامہ یا قاہر۔ یہ پڑھیں، نمک پر دم کر کے کھانے پینے میں استعمال کریں۔ اس کھانے پینے کو آپ بھی کھا سکتے ہیں، دیگر لوگ بھی کھا سکتے ہیں، آپ کے شوہر اور آپ کے بچے بھی کھا سکتے ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ نوری عمل ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ وہ دعائیں ہیں جو احادیث میں موجود ہیں، یہ احادیث سے قریب علماء، صلحاء، صوفیاء سے منقول ہیں، لہذا اس کا فائدہ، اس کا اثر صرف اس شخص پر ہوگا جو متعلقہ شخص ہے جس کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، باقی کسی شخص کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں۔ آپ سب کو اجازت ہے، عمل کریں، یقین کے ساتھ کریں، ہمیں اور ہماری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمارا معاشرے کا اور اس پاک و ہند کے معاشرے کا المیہ یہ ہے ہندوانہ رسم و رواج کی بنیاد پر کہ ہم عموماً جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں۔ ہماری ساس بھی ہمارے ساتھ ہے، ہمارا دیور بھی ہمارے ساتھ ہے، ہماری جٹھانیاں دیورانیاں بھی ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسائل یہ ہوتے ہیں کہ نند جو ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی پھپھے کٹنی ہے، اس سے یہ ساری عورتیں تنگ ہیں، اور یہ بیچاری نند عموماً 4 قسموں پر محیط ہوتی ہے۔ ایک وہ نند ہے جو اوور ایج ہو گئی ہے، جس کی شادی کسی وجہ سے نہیں ہو سکی۔ دوسری وہ نند ہے جس کی شادی تو ہوئی لیکن اس کا شوہر ملک سے باہر ہے، اب وہ عورت اپنے سسرال میں گزارا نہیں کرتی، وہ ماں کے گھر آئی ہے، اور ماں کے گھر میں آنے کے بعد بھابھیوں پر حکم چلانا اور بھابھیوں کو ڈی گریڈ کرنا اور بھابھیوں پر حکومت قائم کرنا وہ اپنا حق سمجھتی ہے۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جس کی شادی
ہوئی تھی، لیکن وہ اپنے غلط وتیرے، غلط زبان، غلط رویے سے طلاق لے کر ماں کے دروازے پر آ گئی ہے، اور اب بھابھیوں کو طلاق کے جیسی منحوس اس عمل جس سے خود گزری ہے، چاہتی ہے کہ میرا بھائی کا گھر بھی تباہ ہو، اجڑے، اور یہ بھی طلاق لے کر یا اس کو طلاق دے کر گھر بھیجا جائے۔ اس میں وہ بھرپور عملاً کردار ادا کرتی ہے۔ اور چوتھی قسم وہ ہوتی ہے کہ نند کہیں پاس ہی ایک گلی دو گلی چھوڑ کے رہتی ہے، اور سارا دن وہ اپنے سسرال اور اپنی ساس، اپنی دیورانیوں جٹھانیوں سے جان بچا کر، جان بخشی کرا کر ماں کے گھر آ کے اپنی بھابھیوں کے اوپر کوڑا لے کر مسلط ہو جاتی ہے اور پریشان کرتی ہے۔ اب ان چاروں طرح کی نندوں کا حل ہے، آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے روزانہ 141 مرتبہ کی تعداد میں، اور تصور میں دم کرنا ہے، اور اگر وہ آپ کے ہاتھ سے کچھ کھاتی پیتی ہیں تو آپ ان کی تھوڑی سی خدمت کریں، اور خدمت کر کے ان کے زبان کو بند کر دیں، ان کی زبان کو سی دیں، ان کی زبان کو کچھ آرام اور سکون ان کے منہ میں دیں کہ آئندہ کے لیے وہ نہ نکل سکے۔ اس عمل کو اگر آپ نے 21 دن کر لیا تو ہمیشہ کے لیے تمام نندیں جن کی نیت سے پڑھا ہے سکون اور عافیت ہو جائے گی۔ یہ ایک ہو تو بھی اثر کرے گا، یہ 6 جہاں نندیں ہوں وہاں پر بھی انشاءاللہ کارگر ہے، مفید ہے اور کامیاب ہے، اور کم از کم میری زندگی کا 15 سال سے زائد کا تجربہ اس عمل پر ہے۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ 141 مرتبہ بغیر درود شریف، بغیر بسم اللہ کے پڑھنا کیا ہے؟ یا قاہر ذا البطش الشدید انت الذی لا یطاق انتقامہ یا قاہر۔ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، یا قاہر ذا البطش الشدید انت الذی لا یطاق انتقامہ یا قاہر، یا قاہر ذا البطش الشدید انت الذی لا یطاق انتقامہ یا قاہر۔ یہ پڑھیں، نمک پر دم کر کے کھانے پینے میں استعمال کریں۔ اس کھانے پینے کو آپ بھی کھا سکتے ہیں، دیگر لوگ بھی کھا سکتے ہیں، آپ کے شوہر اور آپ کے بچے بھی کھا سکتے ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ نوری عمل ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ وہ دعائیں ہیں جو احادیث میں موجود ہیں، یہ احادیث سے قریب علماء، صلحاء، صوفیاء سے منقول ہیں، لہذا اس کا فائدہ، اس کا اثر صرف اس شخص پر ہوگا جو متعلقہ شخص ہے جس کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، باقی کسی شخص کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں۔ آپ سب کو اجازت ہے، عمل کریں، یقین کے ساتھ کریں، ہمیں اور ہماری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔